بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبروں کے ساتھ، اور ان خبروں کا تعلق یقیناً پاکستان سے بھی ہے، اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایسی خبریں آپ تک پہنچائی جائیں جن کا تعلق پاکستان سے کم از کم ضرور ہو، اور خاص طور پہ پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کے مستقبل سے وہ خبریں جو وابستہ ہوں۔ تو صورتحال اس وقت یہ ہے کہ ایک چل رہا ہے سلسلہ، عالمی بلاکس بن رہے ہیں مختلف، اور چین کو روکنے کے لیے اب امریکہ کے ساتھ اس کے اتحادی بھی میدان میں اترے ہوئے ہیں، اور معاملہ یہی ہے کہ کیسے چین کی جو بڑھتی ہوئی دنیا بھر میں اس کا اثر و رسوخ ہے وہ کیسے روکا جائے، اور عالمی طاقت بننے سے اس کو کیسے روکا جائے، اور اس میں پاکستان کا کیا کردار ہے، اور پاکستان کی طرف دونوں ہی، چین بھی اور امریکہ بھی، دونوں پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں، کیونکہ پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن ایسی ہے کہ پاکستان ہر بار کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو اس میں امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے اور امپورٹنٹ ہو جاتا ہے۔ اور اب میں آپ کو ڈیٹیلز بتاتا ہوں۔ پہلے چھوٹی چھوٹی خبریں آپ تک اپڈیٹس دے دوں، وہ رہ نہ جائیں، اور اس میں ایک تو ہے کہ کینیڈا میں ہمارے 4 پاکستانی مسلم بھائیوں کو ایک کیا کہنا چاہیے مذہبی منافرت کی وہ نظر ہو گئے، اور ان کو محض اس بنیاد پر اس خاندان کو کچل دیا گیا کہ وہ مسلمان تھا، اور اس کے بعد وہ سارے معاملے کا آپ کو پتہ ہے۔ اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان اور کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے ساتھ درمیان رابطہ ہوتا ہے۔ پھر وزیر اعظم عمران خان نے ایک انٹرویو بھی دیا کینیڈین ایک چینل کو، اس میں وزیر اعظم عمران خان نے خاص طور پہ نہ صرف یہ کہ اس پہ آواز اٹھائی، بلکہ انہوں نے کہا کہ اسلاموفوبیا کی محض کیا کہنا چاہیے جسٹن ٹروڈو کی طرف سے مذمت کرنا ہی کافی نہیں، تشویش کرنا ہی کافی نہیں، بلکہ کینیڈا کے اندر ایسے قوانین موجود ہیں جو اسلاموفوبیا کی نشاندہی کرتے ہیں اور اسلاموفوبیا کا پتہ بتاتے ہیں کہ کینیڈا میں ہے، اور خاص طور پر انہوں نے کہا کہ اس میں کچھ قوانین بنائے گئے ہیں خاص طور پہ، اور ان قوانین کی وجہ سے بھی یہ مذہبی منافرت پھیل رہی ہے مسلمانوں کے خلاف، اور کینیڈین معاشرہ اسلاموفوبیا کا شکار ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ صرف یہ کہہ دینا ہی کافی نہیں، بلکہ خاص طور پہ انہوں نے وہاں کے مخصوص قوانین جو تھے ان کے بارے میں انہوں نے بتایا۔ انہوں نے کہا کہ وہاں کے جو مخصوص قوانین ہیں وہ ایسے ہیں جس سے انتہا پسندی کو فروغ ملتی ہے، اور وہ قوانین جو ہیں جی وہ سارے کے سارے مسلمانوں سے متعلق ہیں، اور اس لیے خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ یہ اس پہ بھی توجہ دینی چاہیے۔ اور یہ خوشی کی بات ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کھل کر بیان کر رہے ہیں اسلاموفوبیا کے بارے میں۔ اس کے علاوہ موساد کے چیف نے جی اس بات کی کنفرمیشن کر دی کہ جو ایران کے اندر اس کے جوہری تنصیبات پہ حملے ہوئے اور جوہری سائنسدان کو قتل کیا گیا، اس میں اسرائیل اس کے پیچھے تھا، اور وہ اسرائیل نے سارا کارروائی کی تھی۔ یہ کس کی تصدیق ہوگی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور خبر ہے، اور وہ ہے کہ ایک جاسوس گرفتار ہوا ہے، وہ ہے ایرانی نیاد، ایرانی شہری ہے، اور کراچی کے ریڈ زون سے گرفتار ہوا ہے، اور ایسے جعلی دستاویزات کے ذریعے وہ ایران سے پاکستان آتا ہے، اور پھر کراچی میں امریکی قونصلیٹ خانے سے وہ اپنی سفری دستاویزات وصول کرتا ہے، اور جیسے ہی وہ سفری دستاویزات وصول کرتا ہے امریکی قونصلیٹ خانے سے کراچی سے، تو اسے ہمارے FIA نے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے اس کو گرفتار کر لیا۔ تو اس کی تحقیقات کی جا رہی ہیں، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ
کہاں کہاں سے ایک تھرڈ پارٹی جو تھرڈ کنٹری کا کانسیپٹ ہے جاسوسی اور جاسوس پالنے کا، اسے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایران سے وہ آتا ہے غیر قانونی دستاویزات پہ، وہ یہاں پہ کراچی کے ریڈ زون میں قیام پذیر ہوتا ہے، اور ریڈ زون سے وہ جاتا ہے امریکی قونصلیٹ خانے، اور وہاں سے وہ اپنی سفری دستاویزات لیتا ہے، اور یہ تانے بانے کہاں مل رہے ہیں اسے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور موساد کے چیف تو یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ ایران کی جو فوج ہے اس میں ہمارے جاسوس موجود ہیں، اور جو جوہری سائنسدان کو قتل کیا گیا تھا وہ بھی ہم نے، جو ایران کے اندر ہی ہمارے جاسوس تھے، انہی کے ذریعے یہ کارروائی کی گئی تھی۔ ایک اور خبر لے لیں، اور وہ اگین میں وہی کہوں گا کہ یہ جو کچھ بھی تانے بانے امریکی صدر نکلے ہوئے ہیں اس کی تفصیلات بتاتا ہوں۔ جو بائیڈن اور G7 ممالک کا اجلاس، اس کی طرف آتا ہوں۔ اس سے جڑی ہوئی یہ خبر ہے کہ افغانستان میں جو صورتحال تھی اس میں امریکی اور غیر ملکی افواج کا انخلا جاری ہے، تیزی سے جاری ہے، اور طالبان جو ہیں وہ مسلسل پیش قدمی کر رہے ہیں، اہم ترین اضلاع پہ قبضہ کر چکے ہیں، اور اب وہ قبضہ کر رہے ہیں ایسے اضلاع پہ، ایسے علاقوں پہ اور اہم شاہراہوں پہ کہ جس سے ان کی جو مین رسد کی شاہراہیں ہیں، سڑکیں ہیں، رابطے ہیں، راہداریاں ہیں، ان پہ ان کے قریب قریب کنٹرول حاصل کر لیا جائے، تاکہ مستقبل میں وہ اگر افغان فورسز کو مفلوج کرنا چاہیں تو وہ مفلوج کر سکیں۔ اسی تناظر میں ایک دی گئی تھی تجویز، وہ یہ تھی کہ تجویز نہیں بلکہ ترکی کو کہا گیا تھا، اور ترکی کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی امریکہ کی، کہ آپ کابل ایئرپورٹ کی سیکورٹی ترک فوج کے حوالے کر دیں، اور اس کے بدلے میں کچھ آپ کو معاوضہ بھی مل جائے گا اچھا خاصا۔ اور ترک فوج اگر ہوگی، کیونکہ وہ مسلم فوج ہے، تو اس کو افغان طالبان کے ساتھ ذرا مڈ بھیڑ میں مشکل ہوگی، افغان طالبان اس پہ حملہ نہیں کریں گے، وہ افغان طالبان کے ساتھ پیار محبت سے بات چیت کریں گے، اور غنی حکومت چلتی رہے گی، افغان طالبان کی پیش قدمی کو روک کے رکھیں گے۔ ترکی کے ساتھ ابھی یہ بات چیت چل رہی تھی کہ افغان طالبان نے اس کو بھی رد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فی الحال ترکی کا سٹیٹس بھی غیر ملکی فوج کا ہے اور نیٹو کے اتحادی کا ہے، اس لیے ہم ترک فوج کو بھی قبول نہیں کریں گے، اور انہوں نے کہا ہے کہ معاہدے کے تحت، امن معاہدے کے تحت تمام غیر ملکی افواج کو افغانستان سے نکلنا ہوگا، اور ہر صورت میں نکلنا ہوگا۔ ترکی کے ساتھ ہمارے تعلقات برادرانہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ افغان طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے دوحہ سے بیان دیا، انہوں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر ترک افغانستان کی کوئی مدد کرنا چاہتے ہیں تو پھر جب وہاں پہ اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی تو اس وقت اسلامی حکومت سے ترک فوج اور ہم خود ترک سے رابطہ کریں گے، ترکی گورنمنٹ سے، تو اس کے بعد یہ سیٹلمنٹ کی جائے گی۔ لہذا فی الحال انہوں نے کہا ہے کہ ترک فوج بھی قبول نہیں، کوئی بھی غیر ملکی فوج قبول نہیں۔ یہ ایک دلچسپ صورتحال ہے۔ اب آتے ہیں انہی صورتحال پہ، یہی جو حالات ہیں، امریکہ، جو بائیڈن، یہ ساروں کو مسئلہ بنا ہوا ہے، نہ صرف امریکہ کو بلکہ مغربی جمہوریتوں کو، اس میں برطانیہ بھی شامل ہے، اس میں فرانس بھی شامل ہے، جرمن بھی ہے، کینیڈا بھی ہے، سب کو یہ مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ چائنا کو ہم کیسے روکیں۔ سی پیک، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور یہ ہے، اور اس میں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور میں مزید ملک بھی شامل ہو رہے ہیں، لیکن اس سے بڑا جو منصوبہ ہے اس کا وہ ہے بیلٹ اینڈ انیشیٹو روڈ، جو 45 ملکوں تک پھیلا ہوا ہے، اور مزید اس کو پھیلایا جائے گا۔ یعنی اقتصادی راہداری، سادہ زبان میں سڑکوں کے ذریعے اور بحری راستوں کے ذریعے اقتصادی راہداری، اقتصادی تعلق قائم کرنے، مختلف ملکوں میں وہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو جوڑ رہا ہے چائنا۔ اب اس کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ چائنا کے ساتھ روس بھی آ گیا ہے، تو امریکہ کو مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ ون مین شو ہے، وہ ختم ہو جائے گا، اکیلا وہ سپر پاور ہے۔
اور چائنا بدستور شرکت بڑھ رہا ہے۔ اس میں برطانیہ میں یہ G7 ممالک کا اجلاس ہوتا ہے جی، اس میں برطانیہ، امریکہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان اور کینیڈا کے سربراہان اور وزراء شریک ہوتے ہیں، نمائندگی ہے ان کی۔ آسٹریلیا کو، بھارت کو، جنوبی کوریا کو اور جنوبی افریقہ کو خاص طور پہ شرکت کے لیے بلایا گیا ہے۔ جنوبی کوریا کو شمالی کوریا کے وجہ سے بلایا گیا ہے۔ بھارت اور آسٹریلیا جو ایک کوارڈ بن رہا ہے، امریکہ، جاپان، آسٹریلیا، بھارت، اس ضمن میں بلایا گیا، آسٹریلیا اور بھارت کو بھی۔ اور اس میں خاص طور پہ 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا، اور وہ ایجنڈا بظاہر کرونا، لیکن اس میں تھا کہ جی روس اور چین کی جانب سے جو ممکنہ چیلنجز ہیں ان سے نمٹنا کیسے ہے، یہ ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا۔ اس میں جو دورے کے جو اہداف مقرر کیے گئے، آبجیکٹ جو تھے، جو ٹارگٹس تھے، وہ صاف موجود تھے جی۔ ان میں چین کی واضح اہداف میں چین کا بڑھتا ہوا اقتصادی اور سفارتی اثر و رسوخ پوری دنیا میں، اور پھر اس کے لیے مغرب کو تیار کرنا ہے، یورپی سرحدوں کے اندر مداخلت چین کی، اور انٹرنیٹ اور ہیکنگ سے باز رکھنا چین کو، جمہوریت کے فروغ کے ساتھ ساتھ آمریت کا مقابلہ کرنا، یہ ایک تھا جی ایجنڈا۔ اور اس میں خاص طور پہ یورپ روانگی سے پہلے جی جو بائیڈن نے جو گفتگو کی وہ یہ تھی کہ ان کا دورہ چین اور روس کے رہنماؤں پر یہ واضح کرنے کے لیے ہے کہ امریکہ اور یورپ متحد ہیں۔ اس میں صورتحال یہ ہے کہ جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے چائنا کا، اس میں وہ کھربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کر چکا ہے، اور وہ موسٹلی وہ ممالک ہیں جن کو امریکہ حکم کے ذریعے اپنا غلام بناتا تھا یا اپنی پالیسیاں مسلط کرتا تھا۔ لیکن چائنا نے ان تمام ممالک کے ساتھ، جن میں پاکستان بھی شامل ہے، ان تمام ممالک کے ساتھ ایک دوستانہ تعلقات قائم کیے اور وہاں پہ سرمایہ کاری کی۔ سری لنکا بھی اس میں شامل ہے، نیپال کو بھی شامل کیا جا رہا ہے، بنگلہ دیش کو بھی شامل کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے آگے نکل جائیں، مشرقی وسط ایشیائی ریاستیں ہیں، تو یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، اور ایک طویل ترین تعلق قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مختلف ملکوں کا تجارتی اور معاشی جو ہے جی انٹرسٹ، وہ چائنا اپنے ساتھ اس کو جوڑ رہا ہے، معاشی مفادات، تجارتی مفادات وہ جوڑ رہا ہے، تاکہ چائنا کو بھی فائدہ ہو اور چائنا کی مصنوعات پوری دنیا میں پہنچیں، اور جو جہاں سے یہ سڑک گزرے گی ان ملکوں کو بھی انفراسٹرکچر تعمیر کر رہا ہے۔ تو یہ سلسلہ تھا، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ اکٹھے ہوئے ہیں G7 ممالک، اس میں خاص طور پہ 4 اور ممالک کو بھی شامل کیا گیا، اور اس میں ایک جو اہم پوائنٹ ہے جی وہ یہ ہے کہ ایک نیا بیلٹ اینڈ انیشیٹو روڈ کے مقابلے میں، BRI کے مقابلے میں ایک نیا پروجیکٹ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جی، بلکہ اناؤنس کیا گیا، اور وہ ہے عالمی سطح پر تعمیر نو کی جائے گی جی، دنیا کی تعمیر نو کا نام دیا گیا اس کو، اور اس کو نام دیا گیا B3W کا۔ اور اس کے تحت اب چائنا کا مقابلہ فوری طور پہ، کیونکہ کووڈ کا بہانہ ہے، تو چائنا جو ہے وہ مسلسل ایسے ممالک کو کووڈ ویکسین دے رہا ہے جن کو انڈیا بھی نہیں دے سکا، جن کو امریکہ اور برطانیہ بھی نہیں دے سکے، ایسے ملکوں کو چائنا نے ویکسین دی۔ اس میں بنگلہ دیش بھی شامل ہے، نیپال ہے، سری لنکا ہے، اور دیگر ممالک ہیں، اس میں پاکستان بھی شامل ہے، اور اس کے نتیجے میں مشکل وقت میں اس کی مدد کی۔ انڈیا کو کھڑا کیا جا رہا تھا، امریکہ انڈیا کو کھڑا کر رہا تھا چائنا کے مقابلے میں، اور ویکسین بھی تیار کروائی گئی AstraZeneca، لیکن جو دوسری تیسری لہر آئی انڈیا، اس میں انڈیا کا ہو گیا ستیہ ناش، اور اس میں وہ منصوبے کے طے شدہ پلاننگ کے تحت کسی بھی ملک کی کوئی مدد نہ کر سکا کووڈ ویکسین دینے میں، اور وہ ساری
جو خلا تھا وہ پر کیا چائنا نے، تو جس کی وجہ سے مزید نقصان۔ تو اب پہلا تو یہ ہوا، غریب ملکوں کا فائدہ یہ ہوا ہے جی کہ فوری طور پہ یہ G7 ممالک جو ہیں 1 ارب خوراکیں جو ہیں کرونا ویکسین سے بچنے کی وہ دیں گے غریب ملکوں کو، ترقی پذیر ممالک کو، اور اس میں امریکہ جو ہے وہ فائزر کی 50 کروڑ خوراکیں دے گا، برطانیہ 10 کروڑ خوراکیں دے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اصل منصوبہ ہے وہ ہے BRI کے مقابلے میں، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے مقابلے میں B3W یہ لایا جا رہا ہے، اور اس میں 400 کھرب ڈالر جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنے کا پروگرام ہے مختلف ترقی پذیر ممالک میں، اور ان ترقی پذیر ممالک میں 400 کھرب ڈالر کا یہ پروجیکٹ آ رہا ہے، اور یہ چائنا کا اثر و رسوخ ختم کرنے کے لیے امریکہ، برطانیہ اور اس میں یورپین ممالک بھی شامل ہیں، جرمنی ہے، فرانس ہے، اٹلی ہے، کینیڈا ہے، یہ سب کے سب آ رہے ہیں۔ اور جو بائیڈن نے وہاں پہ کافی کیا کہنا چاہیے یورپین کنٹریز کو اور ان ممالک کو اپنا ہم نوا کرنے کی بھی کوشش کی، اور یہ بتایا کہ اگر ہم نے چائنا اور روس کے بڑھتے ہوئے تسلط کو نہ روکا تو پھر ہمارا مستقبل بھی خطرے میں ہے۔ یہ وہاں پہ ہوئی، اور اب اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ چائنا کا مقابلہ کرنے کے لیے اب یہ بات تو ہے، آگے جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو گفتگو ہوئی وہاں پہ اور جو مضامین لکھے جا رہے ہیں اس کے مطابق امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم فوجی میدان میں یعنی ہتھیاروں کی لڑائی میں چائنا کا مقابلہ ہم نہیں کر سکیں گے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ چائنا جہاں جہاں پیسہ لگا رہا ہے وہاں پہ امریکہ اور یورپ کو بھی اور مغربی جمہوریتوں کو بھی وہاں پہ پیسہ لگانا چاہیے اور انسینٹو دینا چاہیے، اور اسی انسینٹو کا فائدہ جو ہے جی یقیناً اور کسی کو پہنچے نہ پہنچے ترقی پذیر ممالک کو ضرور پہنچے گا، اور یہ ایک پلاننگ کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہو۔ اس سے پہلے اب ایک اور بھی ہے کہ اس سے پہلے کیا کیا تیاریاں کی گئیں وہ ذرا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کوئی معمولی نوعیت کا نہیں تھا۔ اس سے پہلے ایک اور EU سمٹ کی گئی، اور وہ تھی ورچوئل سمٹ تھی، مارچ میں کی گئی۔ اس میں امریکی صدر جو بائیڈن براہ راست خود شریک ہوئے تھے۔ اس میں بھی ایک ہی پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ کسی بھی طریقے سے یورپ کو بھی دور رکھا جائے چائنا سے اور اس کو بتایا جائے، لیکن چائنا اور یورپ چائنا یورپی یونین سے ایک تجارتی معاہدہ بھی کر چکا ہے، اس لیے یورپی یونین بھی اس وقت یہ نہیں ہے کہ یورپی یونین بالکل کیا کہنا چاہیے امریکہ کی جھولی میں ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہاں پہ یورپی یونین میں بھی بہت سارے ممالک کو چائنا تجارتی اور معاشی صورتحال کی وجہ سے گھیر چکا ہے، یہی کہوں گا میں تو سادہ زبان میں کہ ان کو بھی وہ گھیر چکا ہے۔ تو اس لیے اب وہ چیزیں ذرا تھوڑی سی کم ہی چلتی ہیں جو کہ بس بتا دیا اور ہو گئی، تو کن فیکون والا معاملہ امریکہ کا اب نہیں ہے، اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور اب 16 جون کو اگلی جو ملاقات ہے، 16 جون کو روس کے صدر پیوٹن کے ساتھ بھی بائیڈن کی ملاقات ہے، اور وہ ملاقات بھی دیکھتے ہیں کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ لیکن فی الحال اتنا ہی کہ، اور اس میں یاد آیا کہ پاکستان، آپ کہہ رہے تھے پاکستان کا معاملہ، تو پاکستان ظاہر ہے جی، اسی لیے پاکستان کو امریکہ جو ہے وہ فوجی اڈوں کے عوض بہت ہی پرکشش مراعات کا کیا کہنا چاہیے پیشکش کر رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ ایسی پیشکشیں کی جا رہی ہیں، امریکہ پاکستان کو کر رہا ہے کہ آپ فوجی اڈے دیں، آپ چائنا کی طرف جانے سے گریز کریں، سی پیک کو یہیں پہ روک دیں، افغانستان میں ہماری مدد کریں اور ہمیں فوجی اڈے مہیا کریں، ہمارے ساتھ تعلقات قائم کریں۔ تو وہ ایسی پرکشش مراعات اور ایسی پیشکشیں کر رہا ہے ہماری فوجی قیادت کو بھی اور سیاسی قیادت کو بھی۔
فوجی قیادت کو زیادہ، کیونکہ وہ سمجھتا ہے. لیکن اب پاکستان میں وہ صورتحال نہیں ہے. سول ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ آپس میں بہت کلوز ان کا لحظان بنا ہوا ہے، آپس میں رابطے میں ہیں، مل کر فیصلے کر رہے ہیں. پاکستان مل کے فیصلے کرتا ہے. تو یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے. تو پاکستان نے یہ ابھی تک کا جو فیصلہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ چائنا کو نہیں چھوڑ سکتا، اور اس لیے ابھی تک پاکستان نے سٹینڈ لیا ہوا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ چائنا اس سارے امتحان میں، پاکستان کا جو اس وقت امتحان چل رہا ہے، چائنا اپنے دوست پاکستان کا کیسے خیال رکھے گا. اور اگر چائنا کو بھی میرا خیال ہے علم ہو جائے کہ امریکہ کس قسم کی پیشکشیں کر رہا ہے، تو چائنا کی بھی رال ٹپکنے لگے گی، اور شاید چائنا بھی ڈگمگا جائے اس سارے معاملے میں. تو مقابلے کا کام چل رہا ہے. اور ادھر چین نے بھی آسیان کے فورم پہ اپنے ہم خیال ملکوں کو اکٹھا کیا. تقریباً 11 ملک ہیں آسیان میں، ان کو اکٹھا کیا، اور وہاں پہ پیرالل جنوبی ایشیا کے جو ممالک ہیں ان کو، اور وہاں پہ انہوں نے بھی اپنی کیا کہنا چاہیے اسٹریٹجی اور پلاننگ کر رہا ہے. اب تک کے لیے یہی تھا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.